السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے حلقے میں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی دوسری آیت پہ کچھ بحث ہوگی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے اس آیات میں بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے تقریباً 3 یا 4 مختلف ترجمے کم از کم نکلتے ہیں. انگریزی میں یا عربی میں بھی اس کی جب شرح ہوتی ہے تو مختلف مقامات، مختلف نحویوں جو گرامر کے لوگ ہیں، ادب کے لوگ ہیں، انہوں نے جب اس کا انالیسس کیا، اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس کا عام ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ بہت مختصر سا ترجمہ ہے، لیکن عربی کیونکہ بہت گہری زبان ہے، اس میں بہت سارے اور معنی بھی نکلتے ہیں. پہلے تھوڑے سے اس کے کچھ ترجموں پہ بحث ہو جائے، اس کے بعد لفظاً کچھ باتوں پہ شرح ہوگی. الف لام میم ذالک الکتاب، پہلی جو اس کی ترکیب کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ الف لام میم مبتدا ہے، ذالک الکتاب خبر ہے. ترجمہ یوں ہوگا الف لام میم ہی وہ کتاب ہے. یعنی کچھ مفسرون کے ہاں قرآن کے ناموں میں سے الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ہے. الف لام میم ہی وہ کتاب ہے. اوکے، پھر اس کے بعد لا ریب فیہ ھدی، اس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اوروں کے ہاں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رکتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. یہاں رک گئے، یعنی لا ریب پہ رکے، فیہ پہ نہیں رکے. آپ نے قرات میں سنا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ پھر ھدی للمتقین، لیکن کچھ نحات کے نزدیک ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رک گئے، پھر فیہ ھدی للمتقین الگ جملہ. اب اگر یہاں رکے تو معنی نکلتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ایکچولی نو، یہ وہی کتاب ہے بے شک، اس طرح ترجمہ ہوگا، یہ وہی کتاب ہے بے شک. اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر یعنی اس کتاب کے اندر ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ الگ ترجمہ. اس کے بعد جو سب سے عام ترجمہ آپ کے ہاں آپ کو ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں رکے، پھر ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد دوسرا جملہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. دوسری بات یہاں جو نوٹ کرنے کی ہے کہ ہدن کی، اصل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو عربی کتابوں میں ان کی بحث ہوتی ہے، لیکن اردو کتابوں میں آپ کو ان کی بحث کم اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ بات اتنی ٹیکنیکل ہو جاتی ہے کہ اردو پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گا بات کیا ہو رہی ہے. اگر اس نے عربی کا پہلے سے اس کو علم نہ ہو تو اس کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ان بحثوں کو جن کو عربوں نے اور عرب علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن اس کو یعنی اگر اس کا ترجمہ کر دیں تو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ان باتوں کو آسان زبان میں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں تاکہ جو باتیں ان کی کتابوں میں ہیں اور ہماری کتابوں میں، ہماری تفاسیر میں نہیں آتی لوگوں کی آسانی کے لیے، ان سے بھی کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہدن حال ہے، کتاب کا حال ہے. اور حال کا مقصد ہے، میں آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں ایک فرق بتا دوں، تھوڑا زبان کے بارے میں بھی کچھ سیکھتے چلیں گے ان حلقات میں. ایک طرف ہوتی ہے عربی میں صفت، اور دوسری طرف ہوتا ہے حال. صفت کہتے ہیں، جیسے میں کہوں یہ بڑا گھر ہے تو گھر کی کیا صفت ہے؟ یہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کے سائز کے بارے میں اس کی ایک صفت ہے، تو اسے کہا جاتا ہے صفہ یا صفت، اردو میں کہہ لیں صفت. یعنی آپ کسی چیز کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں، کسی چیز کو آپ کسی الفاظ سے اس کی مزید تصویر کھینچ رہے ہیں. یہ لمبا آدمی ہے، یہ عالم انسان ہے، عالم اس کی صفت ہو گئی، لمبا اس کی صفت. اچھا، اگر کوئی کسی حال میں ہو، یعنی میں نے اسے دیکھا اور وہ چل رہا تھا، یا میں نے اسے دیکھا وہ رو رہی تھی. اب وہ رو رہی تھی، وہ اس کی صفت نہیں ہے، وہ اس حال میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک تو ہے صفت اور دوسرا ہے حال. حال کوئی انسان کسی ایک حال میں ہوتا ہے، یا کوئی چیز کسی حال میں ہوتی ہے. اور حال ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہے یا جو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن صفت جو ہے وہ ہو نہیں رہی ہوتی، وہ اندر ہوتی ہے انسان کے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے فرض کریں میں کسی انسان کے بارے میں ایک صفت دوں آپ کو کہ یہ بڑا صابر انسان ہے. مقصد ہے کہ اس کے بہت سارے اوصاف ہیں، اس کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، اس میں سے ایک کوالٹی اس کی کیا ہے کہ اس کے اندر صبر ہے. لیکن کیا یہ لازمی ہے کہ اگر میں کسی کو صابر انسان کہوں کہ وہ اس وقت صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ لازمی تو نہیں ہے. یعنی اس کے اوصاف کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے.
کبھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی اندر ہی چھپے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو صفت جو ہے ہوتی تو ہمیشہ ہے لیکن ہمیشہ باہر نہیں آتی. حال کیا چیز ہے؟ جو باہر آتی ہے، جس کا تجربہ کیا جاتا ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، جسے آپ چھو سکتے ہیں، جسے آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. ہدن کو حال کہہ کے بڑی بڑی گہری بات کہہ دی ہمارے علماء نے. کتاب یعنی ہدن کتاب کا حال بنا کر بات یہ کہی کہ اس کتاب سے جو ہدایت نکلتی ہے وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر ایک صفت کی طرح ہے کہ اندر شاید ملے نہ ملے، بلکہ اس کا تجربہ کیا جاتا رہے گا، یہ نکلتا رہتا ہے، اس سے ہدایت نکلتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے. تمہیں نظر آئے گی اس کی ہدایت، تمہیں اس کا ذوق آئے گا، تمہیں اس کا ٹیسٹ آئے گا، تمہیں اس کا تجربہ ہوگا، اس کو پڑھ کے تو دیکھو. تو یہ ہدن سے ایک کتاب کا ایک حال نکل آیا. اور حال سے کیا ہوتا ہے؟ اب کتاب کے حال سے بات یہ نکلی کہ اس کتاب کو آپ کہیں رکھ کے، اگر کتاب شیلف میں کہیں رکھی ہو تو پھر اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. حال اس کتاب کا کب نکلے گا؟ جب اس کتاب کو استعمال کیا جا رہا ہو، جب اس کو پڑھا جا رہا ہو، جب اس کی تلاوت کی جا رہی ہو. اور اسی نوٹ پہ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن کے بڑے حقوق ہیں. قرآن کو آسانی سے، صحیح تلفظ سے، قرات سے پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا، تجوید سیکھنی چاہیے، اپنا تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے، تیزی سے نہیں پڑھنا چاہیے، طوطے کی طرح، انسان کی طرح پڑھنا چاہیے، تحمل سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ قرآن کے حقوق میں سے ہے. قرآن کو یاد کرنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، اس کے حقوق میں سے ہے. نماز کیسے پڑھے گا انسان اگر قرآن یاد نہیں کرے گا؟ ہم میں سے ماشاءاللہ کئی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، پوری ٹیکسٹ بک یاد، میڈیکل کی ٹیکسٹ بک یاد کر لیتے ہیں، بایولوجی کی ٹیکسٹ بکس یاد کر لیتے ہیں، فائنینشیل ٹیکسٹ بکس یاد کر لیتے ہیں. قرآن کی 2 صورتیں یاد نہیں ہوتی. اخلاص اور سورۃ العصر پہ اکثریت ہماری امت نے گزارا کیا ہوا ہے نمازیں ساری. قل هو اللہ احد والعصر ان الانسان لفی خسر. چلو کوئی ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس. اور مزے کی بات یہ آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں، اس لیے چھوٹی سی نماز، اور نماز میں بھی یہ کہہ دیا کہ ہم انسان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے غلط چیزوں کے لیے ٹائم نکالا ہوا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہو میرے پاس ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، مجھے اور کام کرنے ہیں سر. لیکن ان تمام حقوق کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان تمام حقوق کا اصل مقصد، یعنی یہ تمام چیزیں بتانے کا، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو آسان ٹھیک تلفظ سے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، اور اس کو دہراؤ، اس کو یاد کرو. ان تمام چیزوں سے ایک ہی بات نکلتی ہے، جس چیز کو انسان آسانی سے پڑھے گا، آرام سے پڑھے گا، اس کے بارے میں سوچے گا زیادہ. یہی بات ہے نا. کسی چیز کو یاد کرے گا، بار بار دہرائے گا، تو بار بار اسی کے بارے میں سوچے گا. یعنی قرآن کے تمام حقوق ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں. انسان کو فورس کرتی ہے یہ چیز، یہ تمام حقوق کہ انسان قرآن کے بارے میں سوچے. اور جب انسان قرآن کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کی ہدایت اس کا حال بن جاتی ہے. جب تک سوچ نہیں بدلے گی نا، ہدایت نہیں آتی، جب تک سوچ نہ بدلے. اسی لیے قرآن کے بارے میں جو بہت صراحتاً یہ بات بھی کہہ دی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نہ لعلکم تقرؤون، لعلکم تغنون. نو، تمہیں قرآن اس لیے تم پر یہ عربی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو. اور یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، آسانی سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے کس میں اضافہ ہوتا ہے؟ سمجھنے میں اضافہ ہوتا ہے. ایک ہی انسان کو، ایک آیت کو انسان 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھے گا تو اس کے سامنے بات ظاہر ہوگی، اوہ اس میں تو یہ بھی تھا، اس میں تو یہ بھی تھا، اس میں تو یہ بھی تھا. میرے اپنے نوٹس جو قرآن کے ہیں، زیادہ تر میرے حفظ کے دوران میرے نوٹس ہوتے ہیں. میں حفظ کر رہا ہوتا ہوں، آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں، بار بار پھر اس میں تو یہ بھی ہے، پھر وہاں نوٹ، پھر ایک اور نوٹ. ایک تو ہے انسان سیکھتا ہے تفسیر پڑھ کے، دوسرا قرآن حفظ کرتے ہوئے سیکھتا ہے. خیر میں دوسری بات کی طرف نکل گیا. تھوڑی باتیں اس آیت کے بارے میں. اچھا، اب ذالک الکتاب، اللہ نے بات شروع کی ہے بقرہ میں ذالکہ سے. ذالکہ کے بارے میں عربی میں کہا جاتا ہے اسم الاشارہ، واللام تدل علی الذال، ذا، یہ 3 لفظ ہیں اصل میں، ذا، لی اور کا. یہ ایک لفظ نہیں ہے عربی میں، 3 الفاظ ہیں. ذا کو کہتے ہیں اسم الاشارہ، یعنی وہ، جسے اردو میں کہتے ہیں نا وہ ہے ذا. اللام للابتعاد، لام کا مقصد ہے کسی دور چیز کی طرف اشارہ کرنا. یعنی اگر میں وہاں اشارہ کروں کہوں گا ذاکا، اور وہ آگے جا کے ذالکا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللام للابتعاد. پھر الکاف للانتباہ اور للتنبیہ، کاف ہے آپ کا دھیان دینے کے لیے. یعنی دیکھیے، میں اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں، یہی مقصد ہے نا میرا. تو میرا صرف اشارہ کرنے سے بات نہیں نکلتی، میں کہتا ہوں یار وہ دیکھو، یعنی میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس طرف اشارہ کرتا ہوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ کا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے تم، یعنی تم وہ دیکھو، وہ دور کی چیز. اب وہ دور کی چیز ہے، اس لیے آسانی سے نظر نہیں آئے گی، تمہارے ویو میں نہیں ہوگی، تو تمہیں تو خاص تمہاری اٹینشن لینی پڑے گی. یہ کاف ہے، الکاف للتنبیہ. اور کاف میں تمام انسان شامل ہے، لیکن پہلے کیونکہ کاف یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، واحد جسے اردو میں کہتے ہیں.
اور اس کے واحد ہونے کی وجہ سے اس کا پہلا اشارہ رسول کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بہت دور کی چیز ہے. یہ نہیں کہ یہ کتاب، یہ کا لفظ نہیں، ہادہ نہیں ہے، ہادہ یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکہ کہتے ہیں دور کے لیے، اسم الاشارہ للبعید، اور اس کو مزید دور کرنے کے لیے لام. اور وہ بھی نہیں، یہاں تک کہ اتنی دور کہ تمہیں خاص اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، کاف بھی آگے، ذالکہ. ورنہ عربی میں کیا لفظ ہے؟ ذا، جیسے ہے آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، مجھے ذا کا لفظ آتا ہے، ایسے نہیں کہا من ذالک الذی یشفع عنده الا باذنہ، ذا کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اصل لفظ ہے. یہ اس کے آگے مزید ایڈیشن ہے لام کی اور کاف کی. اس کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا کہ قرآن بہت دور کی کتاب ہے، یہاں کی کتاب نہیں ہے، ساتویں آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے. قرآن کے لیے سب سے جو کثرت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں دو ہیں، ایک کتاب کا لفظ ہے، آپ کو معلوم ہی ہے، دوسرا ہے قرآن کا لفظ. القرآن الذی یدل علی ما یقرأ، قرآن اس لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز پڑھی جائے، جس چیز کو پڑھا جائے یا اونچی آواز میں پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں عربی میں، یا جس چیز کو کثرت سے پڑھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو لکھی ہوئی ہو یا محفوظ ہو، یا لکھی ہو یا محفوظ ہو. اب قرآن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے حلقے میں بھی آپ سے کہا تھا قرآن تو لکھا ہوا تو نہیں ہے، قرآن تو لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن تو زبانی نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہ لکھا کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. اسی بات کی طرف اشارہ ہے، جب بھی آپ کتاب کا لفظ قرآن میں دیکھیں گے نا تو لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے، دور کی چیز. اس لیے تل کا آیات الکتاب، تل کا بھی دور کا لفظ، قریب کا لفظ نہیں. لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے، قرآن کے اندر ھذا القرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ قرآن وہ ہے، یہ نہیں کہتے وہ قرآن، کہتے ہیں یہ قرآن. اب فرق سمجھیے، جب کتاب کا لفظ آتا ہے تو فرماتے ہیں وہ کتاب، جب قرآن کا لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن. وہ کتاب اس لیے کہ وہ کتاب لکھی کہاں ہے؟ بہت دور. یہ قرآن اس لیے کہ پڑھا کہاں جاتا ہے؟ یہاں پڑھا جاتا ہے. یہاں قرآن کا پڑھا جانا قریب کی بات ہے، قرآن کا لکھا جانا دور کی بات ہے. تو اس لیے وہ دوسرا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے نا. اور ایک جگہ ہے، صرف ایک جگہ ہے ھذا کتاب ہونا، اور یہ ایک کتاب ہے. تو اس سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اب کتاب کا لفظ استعمال ہوا اور قریب کا لفظ استعمال ہوا. یہ ایک کتاب ہے، لیکن فوراً ہی اس کے بعد وضاحت کر دی ھذا کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ قریب صرف اسی لیے ہے کہ ہم نے بھیجی ہے، ورنہ قریب نہ ہوتی، ورنہ ذالکہ ہی رہتی، ورنہ دور ہی رہتی. سبحان اللہ. تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کا اعتراف کر لوں. میں نے جب اردو میں دروس دینے کی پہلے کوشش کی تھی تقریباً 1 سال پہلے، اور یوٹیوب پہ اور وینی میں وغیرہ پہ کچھ دروس ڈالے تھے، تو مجھے کچھ کامنٹس بھیجے تھے لوگوں نے کہ آپ کی اردو بڑی مشکل ہے. اب عربی میں آپ کو 2 تعبیریں میں سمجھا دوں. ایک تعبیر ہے اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ انبت لها جناحین، اور دوسری تعبیر ہے ما ہلاک رجل او ما ہلاک امرؤ عرف مکانہ. عربی میں کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چونٹی کی تباہی تو اس کو پر لگا دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ زیادہ پھیل جاتی ہے، زیادہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کی نظر میں آتی ہے، کہانی ختم. وہ چونٹی سمجھتی ہے میرے پر نکل آئے تو میرے تو بلے بلے ہو گئے میرے تو مزے ہو گئے، لیکن اس کی ہلاکت ہی بنتی ہے. یعنی وہ اپنی قدر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی ہلاکت ہوتی ہے. دوسری طرف ہے ما ہلک امرؤ عرف مکانہ، جو انسان اپنی قدر جانتا ہے وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا. جو انسان اپنی اوقات نہ بھولے اس کو تباہی نہیں آتی. جسے واقعی اردو آتی ہے اس کو تو میری اردو سن کے الٹی آتی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس کے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارے کلچر میں اردو کی ایک خاص بہت پٹائی کی جا چکی ہے، اب تو مشکل سے 2 جملے نکلتے ہیں انگریزی کا لفظ استعمال کیے بغیر، ہمارے ممالک میں بھی خاص کر. میں تو پاکستان عرصے سے نہیں گیا، میں سن 93 سے نہیں گیا پاکستان. تو میری جو اردو ہے وہ 8ویں جماعت کی اردو ہے، جو بچی کچی اردو ہے میری 8ویں جماعت کی، اس سے زیادہ میری اردو میں تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اردو بھی اکثریت جب میں اردو میں بات کرتا ہوں کسی سے کہتے ہیں آپ کی اردو بڑی خستہ ہے، آپ تو بڑی رسیخ اردو اور بڑا واضح کلام ہے آپ کا اردو نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. مجھے یہی اردو آتی ہے، مجھے اور اردو آتی نہیں ہے. میری اردو کو گلنے سڑنے کا موقع نہیں ملا ٹھیک ہے نا. اور میرے نزدیک اگر انسان کوئی زبان سیکھتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جتنا اعلیٰ سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے، اور جس بہترین طریقے سے بول سکتا ہے بولے. عربی ہو تو اچھی عربی بولو، اردو ہے تو اچھی اردو بولو، پنجابی ہو تو اچھی پنجابی بولو. وہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے ہو اچھی پنجابی کہیں ہوگی، بولنا ہے تو اچھی بولو، نہ تو نہ بولو، ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک اگر آپ کو شکایت ہے میری اردو سے تو پھر وہ شکایت رہے گی،
ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور جن کو شکایت ہے تمہاری اردو بہت خراب ہے, تمہیں اردو میں کورسز لینے چاہیے, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ کو اسی پہ صبر کرنا پڑے گا. اوکے چلیں آگے تھوڑی سی اور بات کر لیں. لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اصل میں قرآن میں اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب جو دیا ہے, فاتحہ کی دعا کا جواب, تم نے دعا مانگی تھی ہدایت کی, اب تمہیں ہدایت کے جواب میں یہ دی ہے کتاب. لیکن اس کتاب کے بارے میں جو پہلی بات ہمیں بتائی گئی ہے بقرہ کے اندر, قرآن کے مصحف کی ترتیب میں, وہ یہ ہے کہ اس میں شک کی سرے سے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب شک کا لفظ بھی عجیب لفظ ہے. عربی میں شک کے لیے تقریباً میرے گنتی کے کتنے لکھے تھے, 6 لفظ, نہیں 6 بھی نہیں, میں نے تو گنتی بھی نہیں لکھی, 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں شک کے لیے. پہلا لفظ ہے شک, جس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شک اس وقت عربی میں کہتے ہیں جب 2 چیزیں بالکل برابر ہوں, یعنی آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں, لیکن آپ نے ان میں سے کسی ایک کا اختیار کیا لیکن سوچے سمجھے بغیر, ایسا سمجھ کے کہ ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, یہ تو برابر ہی ہیں, اسے شک کہا جاتا ہے. جب آپ کو شک پڑے یا یہ لوں یا یہ لوں, جیسے آپ بیوی کو شاپنگ لے کے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے 2 جوتوں کے درمیان, تو وہ شک کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آخر میں وہ بھی لے کے جب وہ خریدنے کے بعد آپ دکان سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو نظر کہاں ہوتی ہے, وہ دوسرے جوتے جو پیچھے رہ گئے, رائٹ, اسے شک کہتے ہیں. اس کے بعد شبہ کا لفظ الشبہہ, اوکے, اور شبیہہ, الفعل شبیہہ, وہ ایسا ہے جب 2 چیزیں معلوم ہو کہ 2 مختلف چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. یعنی جیسے اگر کوئی ٹوئنز ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ایک سے ملے آپ سمجھے وہ دوسرا ہے, دوسرے سے ملے پہلے سمجھے وہ پہلا ہے, یہ اس کو شبہ کہتے ہیں. اسی لیے تشابہ بھی کہتے ہیں. تشابہ جو چیزیں ملتی جلتی ہوں. اسی لیے قرآن میں جب جنت کے الفاظ کا, جنت کے جو پھلوں کا ذکر آئے گا, یہ ہم نے پہلے بھی کھایا تھا, وہ اتوبی ہی متشابہن, اسی جیسا لگے گا انہیں. یہ ایک اور قسم کی کنفیوژن ہے, ایک اور قسم کا شک سمجھ لیں. پھر مریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, مریا, اسی لیے اسی سے نکلتا ہے فبأي آلاء ربك تتمارى, اور مریا اور سورہ کہف میں بھی ہے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. مریا کا لفظ کہتے ہیں جب کوئی بات بالکل واضح ہو, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں, لیکن لوگ آپ کو بار بار اس کی طرف انگلی ڈال کے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کے آپ کو شک میں ڈال دیں. یعنی آپ شروع میں شک میں نہیں تھے, آپ کا پورا یقین تھا, لیکن لوگوں نے آپ کو فتنے میں ڈال دیا بار بار تنقید کر کے, اسے مریا کہتے ہیں. اس کے بعد مریج کا لفظ ہے. مریج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو چیزیں ہیں جو الگ الگ تھیں لیکن ان کو ملا کر ایک کر دیا ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے عیسائیت کے کچھ پہلو تھے, عیسائیت کی اپنی, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم. عقائد میں تو کوئی فرق نہیں, شریعت وغیرہ میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان سب کا کچھ تھوڑا بہت اس سے لے کے تھوڑا بہت اس سے لے کے جو عیسائیت کی نئی شکل ہے اس کو آپ مرج کہیں گے. مرج کہتے ہیں جو دو چیزیں جو الگ تھیں ان کو ملا کے کوئی تیسری چیز بنا دینا, اور پتہ بھی نہیں چلے یہ 2 اصل کیا تھی اس کی, پہلے اصل کیا تھی اس کی, ٹھیک ہے نا. پھر لبس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لبس کا لفظ استعمال قرآن میں بھی ہوا ہے, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ اور يَلْبِسُونَ. جب 2 چیزوں کو آپس میں ملایا جائے اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ پہلی کہاں ختم ہوتی ہے دوسری کہاں شروع ہوتی ہے, جیسے چائے اور چائے کے اندر چینی ڈال دی تو مل کر تقریباً ایک ہی بن گئی نا, اور مل گئی ایک ساتھ. اور یا ایسی ملاوٹ جس میں کوئی ایسی چیز چھپ جائے, لباس کو چھپنے کو بھی کہتے ہیں. اسے لباس کیا ہوتی ہے, جس سے ہمارا بدن چھپتا ہے. اسی لیے کنفیوژن کا لفظ التباس عربی میں کہتے ہیں. التبس علی امر, مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے کچھ کنفیوژن ہے, اسی لیے التباس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا. اور آخری لفظ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ریب کا لفظ ہے. اور ریب کا لفظ تمام میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, ان سب کے معنی ریب کے اندر شامل ہیں. یعنی سب سے جامع لفظ عربی کا شک کے لیے وہ ریب ہے. اور ریب کی خصوصیت ان سب کے اوپر کیا ہے, یعنی اس کے اندر 2 چیزیں ایک جیسی بھی ہوں, ملی جلی بھی ہوں, علم کی کمی بھی ہو, لیکن ریب کی خصوصیت یہ ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے, بری فیلنگ ہوتی ہے, خجلان ہوتا ہے دل کے اندر, اس کو ریب کہا جاتا ہے. جو دل کو ہلا کے رکھ دے, آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دے, اسے ریب کہتے ہیں. قرآن کی پہلی جو صفت ہے قرآن کے اندر لا ریب فیہ, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, اور جب اس پر ایمان آئے گا تو دل کے اندر جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے نا اور بے چینی ہوتی ہے وہ چلی جائے گی. اس کتاب کے بعد اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں, لا ریب فیہ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں تو بہت سارے سوال آتے ہیں, کنفیوژن کھڑی ہو جاتی ہے.
تو پھر ہمارے جس بات کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور جو حقیقت ہے اس میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات، دو قرآن کے پہلو ہیں. بہت ساری آیات ہیں قرآن کی جو اسی بارے میں، کتاب کے بارے میں بات کرتی ہیں. صورتوں کے شروع میں کتاب انزل الیک الف لام را تلک آیات الکتاب الف لام را کتاب احکمت آیاتہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. بہت ساری آیات ہیں اسی طرح شروع ہوتی ہیں، کچھ حروف مقطعات، پھر کتاب کے بارے میں کچھ بات. دو باتیں سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ کتاب ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسری بات کہ کتاب ہدایت ہے. اب معجزے کا کیا مقصد ہے؟ معجزے کا مقصد ہے کہ آپ کے دماغ میں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. معجزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا کلام. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہدایت کا مرحلہ. اب تو آپ نے مان لیا خدا سے ہے، اب جب آپ مان چکے تو آپ ہدایت کے لیے تیار ہیں. اس آیت میں پہلی بات کی ہے لا ریب فیہ. لا ریب فیہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے معجزے کی طرف اشارہ ہے. اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو. اور یہ بات اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف سے واضح کرتے رہیں گے. الف لام میم کے معجزے کے بارے میں پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی. لیکن معجزے کے فوراً بعد جب ایک دفعہ اس کو معجزہ مان لیا تو اس کے بعد تمہارا اور میرا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہدی للمتقین. وہ حال ہے نا، صفت نہیں ہے، حال ہے. یعنی معجزہ پڑھو گے، کہیں ڈھونڈو گے، اندر سے نکالو گے تو نکل آئے گا. اور جب نکل آئے تو صرف اس لیے نہیں کہ واہ بھائی قرآن نے تو کیا زبردست بات کر دی، اوہ ہو وہ تو دیکھیں اس میں جو سائنسی بات ہوئی ہے، جو لغوی بات ہوئی ہے، یہ دیکھیں الفاظ کیسے خوبصورت ہیں، یہ دیکھیں کیسے یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ واہ کر لیں اور اوہ ہو کر لیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس تمام واہ کے بعد انسان کو بڑا حیران ہو جانے کے بعد مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کے بعد مقصد ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے. اس لیے ہدن کا لفظ اس کے فوراً بعد. اب اس میں متولی اور شعراوی کی ایک بڑی خوبصورت مثال تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اس حلقے کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں ہدایت کے بارے میں، ہدایت کب مانگی جاتی ہے؟ اب آپ قرآن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، صرف ہدایت کے لفظ کے بارے میں سوچیں. آپ ہدایت کب مانگتے ہیں؟ جب آپ نے کہیں پہنچنا ہو. اگر مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ایئرپورٹ کیسے پہنچوں تو میں کسی سے ہدایات مانگوں گا، ڈائریکشنز مانگوں گا. ڈائریکشنز ہی کہیں گے نا ہدایات کو، ٹھیک ہے نا، انسٹرکشنز لوں گا. یا میں کوئی کالج جا رہا ہوں، مجھے کون سا کورس کرنا چاہیے کہ میں یہ جاب کر لوں، کون سی کلاس لینی چاہیے، کون سی کلاس نہیں لینی چاہیے، مجھے ہدایات چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو ہدایت اس وقت لی جاتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی نتیجہ ہو، کہیں آپ نے پہنچنا ہو، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ہدایت. تو اگر قرآن کو ہدایت کہہ دیا تو اس کا تو مقصد یہ ہوا کہ ہمارا کوئی نتیجہ ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے، کوئی مقام ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا ہے قرآن میں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ ایسے کھلا چھوڑا جائے گا، جیسے اس کو کہیں جانے کو کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں، اسے فارغ بیٹھا ہوا ہے. ان یترک سدی، ایسے ہی تمہیں فارغ چھوڑ دیا جائے گا. تمہیں کہیں پہنچنا ہے، اور اگر تمہیں وہاں پہنچنا ہے تو تمہیں ہدایت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، تمہارے لیے، ہر انسان کے لیے بنائی ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے جنت بنا دی سب سے اعلیٰ مقام پہ، فردوس کے اندر. ٹھیک ہے نا. ہر انسان کے لیے فردوس میں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے گھر بنا دیا، ہر انسان کے لیے، عیسائی کے لیے، مشرک کے لیے، ہر ایک کے لیے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے وہاں نہ پہنچ سکے. گھر تو بنا ہوا تھا، گھر میرے نام کا، آپ کے نام کا بن چکا ہے، مکان تیار ہے، آپ کے انتظار میں ہے. اب جب مسلمان وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی گھر خالی ہیں، بہت گھر خالی ہیں. پھر اس کے نتیجے میں آیت نازل ہوتی ہے فردوس کے بارے میں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی لوگ ہیں جن کو میراث میں فردوس ملے گی. میراث کب دی جاتی ہے؟ جب کسی اور کا مال وہ نہ لے سکے، پھر آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کی تشریح میں وہ حدیث آتی ہے کہ وہاں پہنچے تو بہت سارے گھر جنت میں خالی، وہ بھی آپ کو میراث میں ملیں گے. وہ کسی اور انسان کے لیے بنے تھے لیکن اب آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس میں رہیں. سبحان اللہ. تو یہاں اس جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ چاہیے. اچھا، اب راستے کے بارے میں کچھ بات سوچ لیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں گھر بنانے کی، انشاءاللہ 10 منٹ سے کم لگیں گے اس میں. دیکھیے، اگر آپ کو گھر بنوانا ہے تو پہلے آپ کو کس اسپیشلسٹ سے بات کرنی ہوگی؟ کسی انجینئر سے، آرکیٹیکٹ سے بات کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. فرض کریں کوئی سستا آرکیٹیکٹ ہے، کیونکہ آپ دیسی ہیں تو آپ کو سستا آرکیٹیکٹ ڈھونڈیں گے، اور اس نے کوئی الٹا سیدھا پلان بنایا تو پھر آپ کو لگا کہ اگر اتنے ہی پیسے خرچ کرنے ہیں تو یار چلو پھر کوئی صحیح آرکیٹیکٹ ہی لے لو. یعنی پہلا پلان جو اس نے بنایا، جو ہدایات آپ کو دی وہ اتنی اچھی نہیں تھی،
تو اس میں کچھ بہتری کی کچھ جگہ تھی, کچھ روم فار امپروومنٹ جسے کہتے ہیں نا, تو آپ نے کسی اور آرکیٹیکٹ کو ہائر کیا, اس سے بہترین ہدایات لی, ایسے گھر بنانا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آگے مسئلہ یہ نکلا, تیسرا مسئلہ. تو پہلا مسئلہ تھا کسی کو, آپ کو تو نہیں پتا کیسے آرکیٹیکچر ہوتا ہے, آپ نے کسی سے ڈرائنگز بنوائیں, وہ اچھی نہیں لگی, پھر کسی اور سے اور بہتر ڈرائنگز بنوائیں. پھر تیسرا مسئلہ ہے کہ جب بنوا لی ڈرائنگز اور گھر پہ کام شروع ہو گیا, تو ہوتا ہے کبھی زمین کی کھدائی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نکل آتا ہے, اندر پتھر ہے یا اندر گیس پائپ ہے یا کچھ اور ہے. تو وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا نہ آرکیٹیکٹ کو پتا تھا نہ آپ کو پتا تھا, انفورسین سرکمسٹانسز. اس کے لیے پھر آپ کو تمام پلان بدلنے پڑتے ہیں, اور وہ پلان نہ آرکیٹیکٹ پہلے سے بدل سکتا تھا نہ آپ کو پہلے گمان ہو سکتا تھا, کیونکہ جب تک آپ اس کام میں لگیں گے نہیں تب تک آپ کو اس کی مشکلوں کا کوئی علم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. انسان کے دماغ میں ہوتا ہے میں دکان کھولوں گا, بزنس چلاؤں گا. جب دکان کھولتا ہے تو مسائل سامنے آتے ہیں نا, اس سے پہلے تو نظر نہیں آتے. اسی طرح انسان کے دماغ میں ہوتا ہے میں گھر خریدوں گا, بڑا مزہ آئے گا. گھر خریدنے کے بعد پتہ چلتا ہے لون کیسے ٹھیک کرتے ہیں, اور پلمبنگ کیسے کرتے ہیں, اور فاؤنڈیشن کیا خراب ہو گئی, اور مول کیا آ گئی, اور پراپرٹی ٹیکس کیا چیز ہوتی ہے, اور HOA کیا بلا ہوتی ہے, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. پہلے تو صرف ایک خیال ہوتا ہے کہ بس گھر چاہیے, بعد میں اس کے اندر گھسنے کے بعد مسائل سامنے آتے ہیں نا, پہلے نہیں نظر آتے. اچھا, تو تیسرا مسئلہ, سامنے مسائل آ گئے. چوتھا مسئلہ کہ آپ گھر بنایا اپنی مرضی کا, یہاں بیڈ روم ہو, یہاں لیونگ روم ہو, یہ سب کچھ آپ کی مرضی کا. بنانے کے بعد 2 مہینے بعد خیال آیا یار مجھے یہاں پر ایک اور بیڈ روم چاہیے تھا, یہاں یہ کچن تو چھوٹا ہو گیا, یہ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آیا, میں نے پہلے کیوں نہیں کیا. یعنی آپ کے نزدیک 1 مہینے تک تو یہ بالکل پرفیکٹ تھا, 2 مہینے بعد اس میں بھی خرابیاں نکل آئیں. یعنی یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حل نہیں تھا, یہ کچھ ایسی ہدایت تھی جو کچھ عرصے کے لیے تھی, ہمیشہ کے لیے نہیں تھی. اور آپ کے افکار بدل گئے, آپ کی رائے بدل گئی, آپ کی پسند بدل گئی, اور آپ اس سے وہ پیچھے رہ گئی جو چیز آپ نے بنوائی تھی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پلان بنا لیا, اپنی مرضی کا بنایا, بہت خوبصورت بنایا, لیکن اب پیسے نہیں رہے, جو مٹیریل چاہیے وہ نہیں مل رہے, وہ دستیاب نہیں ہیں, یا پیسے ختم ہو گئے ہیں. اب کہاں سے بنوائیں, پلان تو ہے, ہدایت بھی ہے گھر کی, رول بھی ہوئے ہیں, بلو پرنٹس ہوئے ہیں, لیکن بنانے کو کچھ ہے نہیں, پیسے نہیں رکھے, تو پلاٹ خالی کا خالی پڑا ہوا ہے. پھر آخری مسئلہ, چلیں پیسے بھی ہیں, پلان بھی ہے, گھر بھی خوبصورت ہے, ہو سکتا ہے حکومت آ کے کہ یہاں تم گھر نہیں بنا سکتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی آپ کے اوپر کوئی اور اتھارٹی ہے جو آپ سے آ کے کہتی ہے کہ یہ ہدایات جو آپ نے بنوائی ہیں یہ اس اتھارٹی سے نہیں بنوائی گئی, آپ کو اپروول نہیں ملا, آپ کو نہیں بنانی پڑے گی, یا نہ بنا ہی نہیں سکتے, یہ کمرشل زون ہے, یہاں ریزیڈینشل ہوتا ہی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اب ان تمام مثالوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے دیکھیے. یہ اب ایک ہے, یہ انسان کی ہدایت ہے, انسان آرکیٹیکٹ سے ہدایت لے رہا ہے, ڈاکٹر سے ہدایت لے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, انسان پروفیسر سے ہدایت لے رہا ہے. اب اس کتاب میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی, آپ کسی ایسے انجینئر کے پاس جاتے ہیں جسے زیادہ پتہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ان کے پاس جاؤ جن کو زیادہ پتہ ہو, جن زیادہ پتہ ہو. اگر تمہیں نہیں پتہ تو اس کے پاس جاؤ جس کو زیادہ پتہ ہو. اور پھر خود ہی کہہ دیا فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, تمام ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس کچھ علم ہے, کوئی ایسا ہے جس کے پاس تمام علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمام علم والے کے پاس سے آ رہی ہے. اس سے اچھے پلان آپ کو کہیں ملیں گے نہیں. جو گھر آپ کو وہ بنا کے دے رہا ہے اس سے اچھے پلان آپ کو نہیں ملنے والے. پھر میں نے بات کی تھی کچھ انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, کام شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسائل ایسے تھے. تھیوری میں ایک بات اور ہے, ٹھیک ہے نا, فلسفی بات آپ کر رہے ہیں, یہ کرو یہ کرو یہ کرو تمہارے لیے بہتر ہوگا, جب کرنے لگو تو اور مسئلہ نکلتا ہے. آپ میں سے کچھ انجینئرنگ پروفیشن میں ہوں گے, انجینئرنگ پڑھنے والا اور انجینئرنگ کوئی کار فیکٹری میں کام کرنے والا انجینئر, اپلائیڈ میکینکس, دونوں کی مختلف نظریہ بالکل. جو ٹیکسٹ بک میں پڑھا رہا ہے, ٹیکسٹ بک سے پڑھا رہا ہے پروفیسر, تو جو کام کرتا ہے وہ اس کو آ کے دیکھتا ہے کیا فضول پڑھا ہے, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اصل جب کام کرنے کو ہوتا ہے تو ان 3 چیپٹرز کا تو کوئی فائدہ نہیں, آگے چوتھے چیپٹر سے بات شروع کرو. یہ اپلائیڈ ہے نا یہ. تو یہاں پر جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ صرف تھیوری نہیں سکھا رہا, وہ اپلائیڈ سکھا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آنے والے مسائل کا بھی علم ہے. ما اصاب من مصیبت فی السماء فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین پہ, نہ تھی نہ کوئی آئے گی, کہ اس کا پہلے سے ہی ریکارڈ نہیں ہے ایک کتاب میں جس میں ہم نے رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اس لیے یہ دیکھ کر نہیں کہ اب تک کا کیا تجربہ ہے, اس تجربے کے حساب سے اب آپ کو ہدایت دے دی, نہیں, تاریخ کے مطابق اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ پلان دیا گیا اس کتاب کا. اس سے بات یہ نکلتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پرانے زمانے کی کتاب ہے, 1400 سال سے زیادہ پہلے کی کتاب ہے, اب کیا اس کا فائدہ؟ میں بدر کا واقعہ سن کے یا داؤد علیہ السلام کی کہانی سن کے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو 2014 میں رہتا ہوں, میرے سامنے قرآن میں گاڑی کا کہاں ذکر ہے, قرآن میں آئی فون کا کہاں ذکر ہے,
قرآن میں انٹرنیٹ کا کہاں ذکر ہے؟ تو اس میں میرے لیے حل کہاں سے نکلیں گے؟ قرآن کی جو بات بتائی جا رہی ہے ہدایت کے بارے میں، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ہدایت اس ہستی سے آ رہی ہے جس کو تاریخ کا بھی علم ہے اور مستقبل کا بھی علم ہے، اور اس کو تمام کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کتاب دی ہے۔ اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی تھی کہ نہیں؟ ہوئی تھی، لیکن ان کتابوں کی دو جو ہے وہ حدیں تھیں۔ ایک حد تھی کہ ایک خاص قوم کے لیے، وہی ہدایت آپ کسی اور قوم کو دیں تو وہ نہ کر سکے، اس قوم کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، نہ ہمیشہ کے لیے تھی نہ ہر قوم کے لیے تھی۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہوتی تو کسی اور نبی کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ جو کتاب ہمیں دی گئی ہے اس کی دو خصوصیات اور باقی تمام کتابوں سے مختلف، یہ آخری کتاب ہے نا، ذالک الکتاب، یہ آخری کتاب، بس یہی ہے کتاب۔ اب کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ تمام اب تک جو مسلمان امت کی گزری ہے اس کے لیے مکمل ہدایت، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کے لیے بھی مکمل ہدایت۔ اور ہے کس کے لیے؟ ایک خاص قوم کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے کھلی ہدایت ہے۔ دس از ہدی للمتقین۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آ جائیں یا آپ کی رائے بدل جائے کہ پہلے آپ کے نزدیک کوئی اچھی چیز تھی، اب بری لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے بتا دے گا، ہو سکتا ہے تمہارے نظریے بدلتے رہتے ہیں، لیکن تمہارے لیے جو بہترین ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ اسے پتا ہوگا، تمہیں نہیں پتا ہوگا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس مٹیریل نہ ہو، پلان تو ہے لیکن مٹیریل نہیں ہے، بنائیں کیسے؟ پیسے نہیں ہیں۔ وہی رزاق ہے، وہی پلان بھی دے گا، وہی رزق بھی دے گا، اور وہ کبھی ایسا پلان نہیں دے گا جو تم کر نہیں سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کوئی ایسا بوجھ تم پر ڈالتا ہی نہیں جس کو تم اٹھا نہ سکو، وہ تو ایسا دیتا ہی نہیں، اس نے تو ایسا پلان دیا ہی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی کالج میں کورس لیا ہو اور تمہیں 2 دن کے بعد سمجھا یار یہ کورس میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکا میجر چینج کر لیتا ہے اپنا، پہلے میتھمیٹکس میجر تھا، 2 کیلکولس کے کورس لینے کے بعد اب وہ لٹریچر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فوراً پتہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن نے جب آپ کو یہ ہدایت دی ہے، الا یعلم من خلق، اسے کیا پتہ نہیں کسے بنایا اس نے؟ جسے ہدایت دی اس کا اچھی طرح پتہ ہے۔ لوگ آ کے ایسے سوال پوچھتے ہیں، سوالوں سے معلوم ہوتا ہے دیکھیے قرآن میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی، لیکن میری ایک خاص سچویشن ہے۔ دیکھیے ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے ہاں قرآن میں ہے، ہاں لیکن میرا ایک خاص مسئلہ ہے جو الگ میرے لیے ہے، اور وہ آپ اس کے لیے مجھے کوئی خاص ہدایت دیجیے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے کے فرما رہے ہیں آپ کے لیے خاص ہدایت ہے یہ۔ جب تک آپ یہ بات نہیں مانو گے نا، آگے ہدایت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہے، لیکن میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو کوئی مولوی صاحب کوئی اور نئی بات نکال کے دو مجھے جو میرے لیے آسان ہو، قرآن کو تو پتہ ہی ہے۔ جب تک یہ ذہنیت نہیں نکلے گی نا، ہدایت نہیں آئے گی۔ ہدایت ایسے نہیں آتی، ہدایت شاپنگ نہیں ہے، آپ کی پسند کی چیز لے لو، جو مشکل لگے وہ چھوڑ دو یا کوئی اور لے لو، ٹھیک ہے نا۔ اس دین میں اور شاپنگ میں بڑا فرق ہے۔ آخری بات میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بڑی اتھارٹی ہو جو کہے آپ نے ہدایت تو لے لی، کسی علیم شخصیت سے لیے، کسی جاننے والی شخصیت سے لیے، لیکن اس سے اوپر ایک اور اتھارٹی ہے جو اس ہدایت کو کبھی آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے، یہ وہ لاء کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ بدلنے والا، اس کی پالیسی بدلنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا، اس سے اونچا کچھ ہو نہیں سکتا، یہ فائنل اتھارٹی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہدایت دنیا میں زندگی میں ہمیشہ لیتے ہیں، دوست سے ہدایت لیتے ہیں، بڑوں سے گھر میں فیملی میں ہدایت لیتے ہیں، پروفیشنل سے ہدایت لیتے ہیں، ڈاکٹر سے ہدایت لیتے ہیں، انجینئر سے ہدایت لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے آپ ہدایت لیتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت لیں گے تو ایک فرق ہوگا۔ وہ ہدایت ہمیشہ اپلائی ہوگی، آپ جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، آپ صحت میں ہوں یا مرض میں ہوں، آپ غربت میں ہوں یا آپ غنا میں ہوں، آپ جو ہے امیری میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کے حال بدلتے رہیں گے، ہدایت کا حال نہیں بدلے گا۔ آپ جس بھی حال میں ہو آپ کو ہدایت مل جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگوں کے احوال بدل جاتے ہیں تو پھر ان کو جو نصیحت چاہیے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، جو نصیحت تمہیں چاہیے تھی کالج میں وہ اب نہیں چاہیے، جو نصیحت شادی سے پہلے چاہیے تھی وہ اب تو کوئی فائدہ نہیں، نصیحت کا تو شادی ہو چکی، لیکن خیر شادی کے بعد جو ہوگا وہ نصیحت اور ہے، بچوں کے بعد نصیحت اور ہے، بچوں کی شادی کے وقت نصیحت اور ہے، ٹھیک ہے نا، ریٹائرمنٹ کے وقت نصیحت اور ہے۔ لیکن قرآن کی نصیحت ایسی، جیسا فائدہ اس کا تمہیں جوانی میں ملے گا، 17 سال کی عمر میں ملے گا، وہی فائدہ تمہیں 70 سال کی عمر میں ملے گا۔ دس از ہدن۔
پھر آخری بات آج کی للمتقین، اس بات کے بارے میں جو آخری بات کی ہے کہ اس میں ہدایت تو ہے، اور ہدایت اس ایک طرح سے اس میں سے نکلتی رہتی ہے حال کی طرح، اس کا حال ہی ہے کہ یہ ہدایت دیتی ہے، یہ اس کتاب اس حال میں ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ میں ایسی ایک تصویر کھینچ دوں اس دفعہ، اگلی دفعہ بحث ہوگی اس پہ متقین پہ۔ متقین کا لفظ عربی میں نکلتا ہے وقایا سے، وقایا کہتے ہیں اپنی حفاظت کرنے کو، اتقاء اپنی حفاظت کرنا، یعنی باہر سے کوئی خطرہ ہے اور آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ اب ان دونوں لفظ کو ملا کر ایک تصویر کھنچتی ہے، ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے، ہدایت ہے اپنی حفاظت چاہنے والوں کے لیے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت دور ہے آپ کا جہاں آپ نے پہنچنا ہے، کوئی گھر ہے آپ کے لیے بنوایا گیا ہے، بہت دور ہے، آپ کو راستہ نہیں پتا، اب آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے راستہ بتا دے کیسے پہنچے وہاں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو ایسا راستہ چاہیے جو وہاں پہنچا دے، اور ایسا راستہ بھی چاہیے جو آپ کو خطرے میں نہ ڈالے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان راستے میں مارا جائے، راستے میں کہیں کھائی میں گر جائے، راستے میں کھانا ختم ہو جائے، ملنے کو نہ ملے، راستے میں یا کوئی 2-3 راستے ایسے کھلے ہیں اس کو پتہ نہیں چلے کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ مجھے تو ایسی ہدایت چاہیے، مجھے یعنی ایک ہوتا ہے انسان جس کو فکر نہیں ہوتی، یار مجھے ڈائریکشن دو، وہ آدھی ڈائریکشن لکھ کے باقی میں خود کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ اور ایک انسان ہے جو بڑا محتاط ہوتا ہے، بڑی احتیاط سے ایک اچھا یہاں سے لیفٹ لینا ہے، پھر یہاں سے سیدھا جانا ہے، کتنے میل جانا ہے، پھر کون سا ایگزٹ ہوگا، پھر یہ بتاؤ، پھر وہ بتاؤ، بہت تفصیلی ہدایات لے کے جی پی ایس کو بالکل اتباع کر کے اس کا پہنچتا ہے، وہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا، نہیں میں پتہ چل جائے گا، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ جو بہت احتیاط سے کرتا ہے وہ خطرے سے بچنا چاہتا ہے، وہ متقی ہے۔ یہ ایک ذہنیت ہے انسان کی، جو انسان اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا، جو انسان کیئرلیس نہیں ہے، جس کو کچھ ہوتا ہے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، چھوڑو یار ہو جائے گا، چلے گا، سب چلتا ہے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، اس کی جو ذہنیت ہے وہ متقی والی نہیں ہے۔ متقی وہ انسان ہے جو احتیاط کرتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح خطرے میں ڈال رہا ہوں، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، مجھے اس راستے پہ ہی رہنا چاہیے۔ آپ ہائی وے پہ اس طرف جاتے ہیں، اس طرف نہیں جاتے، غلط طرف، یہ بھی تقویٰ ہے اصل میں، ایک ہے اللہ کا تقویٰ، میں لغت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے تقوی کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے لیے یہ ہدایت نازل کی ہے جن کے اندر تھوڑا سا احساس ہے کہ زندگی احتیاط سے گزارنی چاہیے، وہ یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا بدھسٹ ہو یا ایتھیسٹ، جو بھی ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ مجھے زندگی ذرا احتیاط سے گزارنی چاہیے، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ ہدایت ڈھونڈ رہا ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کو ہدایت اس کتاب میں مل جائے گی۔ اور جس کے دماغ میں، جس کے دل میں احتیاط نہیں ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، لاپرواہ انسان ہے، وہ بے شک یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مسلمان بھی ہو، اگر مسلمان بھی ہو، لیکن اگر لاپرواہ ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ نام کا تو مسلمان ہو جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ سب سے جو عام الفاظ ہمارے ہاں اب ہمارے ینگ لوگوں میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ ہو کیئرز، ہو کیئرز، کیونکہ لاپرواہی کی عمر ہے نا، کسی چیز کی پرواہی نہیں ہے، دیر تک جا کے رہو، ہو کیئرز، جو دیکھنا ہے دیکھو، ہو کیئرز، ڈاؤن لوڈ جو کرنا ہے کرو، ہو کیئرز، وٹ ایور، وہی عمر ہے نا۔ اسی کا بالکل عکس ہے تقویٰ۔ تقویٰ احتیاط کرنا، بار بار سوچنا اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا۔ ایک تو ہوتا ہے نقصان جسم کا نقصان، وہ اس قسم کا تقویٰ تو جانور میں بھی ہوتا ہے بھائی۔ کوئی بلی جا رہی ہوگی، آپ دو سٹیپ نہیں اس کے قریب جائیں گے، 2 قدم، کیا ہوگا؟ اس کا تقویٰ اس کو ایک دم سے فوراً پکڑ کے اس کو احساس آگا، وہ بھاگ جائے گی بلی۔ اتنا تقویٰ تو مکھی میں بھی ہوتا ہے، مچھر میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اونچے تقوی کی تعلیم دی ہے۔ ایک تقویٰ ہے اپنے جسم کو بچانے کا، گاڑی آ رہی ہے تو رستے سے ہٹ جاؤ گے، یہ بھی تقویٰ ہے۔ لیکن ایک ہے اپنے دل کو بچانے کا، اپنی روح کو بچانے کا، اپنے نفس کو بچانے کا، اپنے ایمان کو بچانے کا۔ ایک تو جسم کو بچانے کا تقویٰ ہے، ایک اندرونی حالت کو اپنی بچانے کا تقویٰ ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ضمیر کو بچانا ہے، اپنی انسانیت کو بچانا ہے، پھر تمہیں اس میں ہدایت ملے گی۔ اگر اس کی تمہیں کوئی جستجو نہیں ہے، اس کی کوئی پیاس نہیں ہے، تو پھر اس کتاب کو 1000 دفعہ پڑھ لو، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام تقوی والے لوگوں کو اس دن کی طرف ہدایت دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔